اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ صدق اللہ العظیم۔ تو پس اس کا امر تخلیق تو یہی ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ فقط کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے اور پھر ہوتی چلی جاتی ہے۔ اللہ پاک وحدہ لا شریک ہے اور ہر چیز کے اوپر قادر مطلق ہے، ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، اور یہ کائنات، اس کے چرند پرند، اس کی ہر جہت، آسمان و زمین، ارض و سماوات، لوح و قلم، مالک پروردگار کی امر کن کے ساتھ وجود میں آئی، اور اس کا امر کن آج بھی جاری و ساری ہے، اور اس کی صدائے کن ابھی تک اسی طرح جاری و ساری ہے کہ کائنات کی ہر چیز آج بھی نئی جہتوں کے ساتھ وجود میں آ رہی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب نے امر کن ایک پہلی بھی کہی ہوگی، کائنات کے وجود سے پہلے ایک امر کن کہی ہوگی، جس کن کے بعد لوح و قلم بنی، کرسی السماوات بنی، ارض و سماوات بنی، کائنات کا ہر ذرہ بنا۔ تو اس امر کن میں کیا راز پوشیدہ تھے اور اس امر کن میں کیا کیا چیزیں تھیں؟ اب ایک بات ہمارے ذہنوں میں بالکل یاد ہے ہمیں کہ سب سے پہلے خدا تھا۔ خدا کے کن سے پہلے صرف خدا تھا اور کچھ بھی نہ تھا۔ لیکن آج ہم جانیں گے کہ خدا کے کن کے وقت خدا کی چاہت بھی موجود تھی۔ اب ایک بالکل آسان سی مثال ہے کہ پنکھا چلنے کے لیے، پنکھا چلانے کے لیے پنکھے کا وجود ہونا ضروری ہے۔ ایک لائٹ کو جلنے کے لیے اس لائٹ کا وجود ہونا ضروری ہے، اور کسی بھی کام کے ہونے کے لیے اس کا وجود ہونا ضروری ہے۔ اب رب کے امر کن کے وقت بھی کسی چیز کا ہونا تو ضروری ہے۔ یہ تو ایک مثال ہو گئی، لیکن اب ہم آیت کریمہ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا آیت کریمہ اور قرآن کریم کی جہتیں بھی اسی طرح بتاتی ہیں کہ اس وقت کوئی چیز تھی؟ تو رب نے فرمایا انما امرہ، بس بے شک اللہ کا امر یہی ہے، اذا ارادہ، جب وہ ارادہ کرتا ہے، شیئن، کسی شے کا، کسی چیز کا، ان یقولا، پس وہ کہتا ہے، لہو، اس کو، ان یقول لہو، پس وہ اس کو کہتا ہے، کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اب اس آیت کریمہ سے ہمیں پتہ چلا کہ لہو کا کوئی مرجع ہے، اس کی ضمیر کا کوئی مرجع ہے جس کو وہ کہہ رہا ہے۔ اب جب رب نے پہلی کن کہی تھی کائنات کے وجود کے وقت، تو اس وقت بھی وہ کسی کو کہہ رہا ہے، لہو، اس کو کہہ رہا ہے کہ کن۔ اب اس میں کون تھا جس کو وہ کہہ رہا ہے کہ کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو گئی۔ تو اب تھوڑا سا پیچھے چلیں آیت کریمہ کی، اذا اراد شیئن، جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے۔ اب ہمیں تو شے کا پتہ ہے کہ شے کے اندر 20-50 روپے کا لیز وہ بھی ایک شے ہے، چاکلیٹ کوئی لے لی وہ بھی ایک شے ہے، اسی طرح کچھ اور کھانے کی چیز لے لی وہ بھی ایک شے ہے۔ لیکن ہم نے شے اس جہت کے ساتھ نہیں دیکھنا، ہم نے شے کو دیکھنا ہے کہ شے قرآن پاک کی آیات میں کیا ہے۔ تو آیت کریمہ کے حوالے سے اگر دیکھیں تو رب تعالیٰ ایک اور جگہ پہ فرماتا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ یرزق، رزق دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، بغیر حساب،
بغیر کسی حساب کے دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، شاؤ یشاؤ یہ ضمیر ہے، ان اللہ یرزق من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اسے بغیر حساب رزق دیتا ہے۔ اب اس چیز سے اگر ہم دیکھیں تو آیت پاک کا اس ترجمے کے حساب سے پتہ لگا کہ یشاء کا مطلب ہے کہ چاہنا، شیئن کا مطلب ہے چاہت، انما امرہ اذا اراد شیئا، بس اس کا امر تخلیق تو فقط یہ ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے اپنی چاہت کا، ان یقول لہ، تو وہ اسے کہتا ہے کن ہو جا، فیکون تو پس وہ ہو جاتی ہے۔ اب اس چیز سے پتہ چلا کہ رب نے اپنی چاہت کا ارادہ کیا، اور رب کی چاہت کیا ہے، یہ تو بالکل علل اعلان اور واضح اعلان کے ساتھ ہر مومن مسلمان کو پتہ ہے کہ رب کی چاہت رضائے مصطفیٰ ہے، پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور آپ کی محبت، یہی رب کی چاہت ہے۔ اب بلکہ رب نے تو یہاں تک فرمایا کہ محبوب اگر تیری چاہت نہ ہوتی تو میں یہ کائنات نہ بناتا۔ تو پتہ چلا کہ جب یہ پہلا امر کن ہو رہا تھا تو اس وقت رب کے سامنے رب کی چاہت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھیں۔ اب یہ کس حال میں موجود تھی، کس وجوہ میں موجود تھیں، یہ ہم اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے۔ رب اپنے راز و نیاز کی باتیں اپنے حبیب کے ساتھ، تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، پس اس کا امر تخلیق تو یہی ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے اپنی چاہت کا تو وہ اسے کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ موجود تھی، موجود اس کا وجود تھا، تو رب پھر اپنی چاہت کو کیوں کہہ رہا ہے کہ ہو جا؟ اس سے کیا مراد ہے کہ رب اس وجود کو کہہ رہا ہے کہ ہو جا؟ نہیں، رب یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اے حبیب تو وجود تو ہے، موجود تو ہے، بالکل میرے سامنے تو ہے، تو اب محبوب ایسا کر کہ تو ظہور ہو جا، سب کے سامنے آ جا، اپنا پردہ ہٹا دے، اور یہ کائنات بننے سے پہلے سامنے آ کے بیٹھ جا، اور اپنی اپنی مرضی سے کائنات کی ہر چیز اپنی اپنی مرضی سے بناتا جا۔ اس لیے بناتا جا کہ اے حبیب، کیونکہ میں نے فرمایا ہوا ہے رحمتی وسعت کل شیء، کہ کوئی چیز میری رحمت سے خالی نہیں ہے، اور میں نے اپنی رحمت کا مصداق حبیب تمہیں بنا کے بھیجا ہے، کیونکہ میں نے قرآن میں فرمایا ہوا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب جب میں نے لوح و قلم بنانی ہے تو میں نے پہلے تمہارا ظہور فرمانا ہے، کیونکہ میں نے لوح و قلم کو تیری رحمت کے بغیر خالی نہیں چھوڑنا۔ اے حبیب میں نے اگر تقدیر کو لکھنا ہے تو میں نے تقدیر سے پہلے تمہارا ظہور فرمانا ہے، کیونکہ میں نے تقدیر کو تیری رحمت کے بغیر نہیں چھوڑنا۔ اگر میں کرسی السماوات بنانی ہے تو اس سے پہلے تمہارا ظہور ضروری ہے، کیونکہ میں نے کرسی السماوات کو تیری رحمت کے بغیر نہیں چھوڑنا۔ اگر میں نے ارض و سماوات بنانے ہیں تو اے حبیب تیرا ظہور ضروری ہے، کیونکہ تیری رحمت کے بغیر اسے نہیں چھوڑنا، کیونکہ میرا علل اعلان یہ بالکل واضح اعلان ہے کہ کوئی چیز بھی میری رحمت کے سائے سے پرے نہیں ہے۔ تو حبیب میری رحمت تیری شکل میں ہے، اور تیری شکل کا سامنے وجود ہونا ضروری ہے، ظہور ہونا ضروری ہے، تب ہر چیز یہ جو بن رہی ہے کائنات کی پہلی کن کے بعد جو بن رہی ہے، تب بھی تو یہ میری رحمت کے سائے میں آ رہی ہے۔ اے حبیب اس سے پہلے تیرا وجود ہونا ضروری ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔